باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم ناظرین، میں ہوں قاری سجاد فیصل نقشبندی اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف ہاؤس چینل۔ آج انشاءاللہ چند منٹ گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ کا ذکر کثیرا یعنی کثرت کے ساتھ کیا کرو، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میرا ذکر بہت زیادہ کرو، کثرت کے ساتھ کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا صرف یہ نہیں کہ ہم زبان سے اللہ 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 کرتے رہیں تو یہی اللہ کا ذکر ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یعنی انسان جس طرح بھی اللہ کا ذکر کرے، اللہ بھی اسی طرح اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے۔ 5 طریقے جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جن 5 طریقوں سے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ان کے بدلے میں 5 ہی طریقوں میں اللہ بھی اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو فرما برداری کے ذریعے میرا ذکر کر تو میں بخشش کے ذریعے تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے تو توبہ کے ذریعے میرا ذکر کر تو میں مغفرت کے ذریعے تمہارا ذکر کروں گا۔ نمبر 3، تو دعا کے ذریعے میرا ذکر کر تو میں قبولیت کے ذریعے تیرا ذکر کروں گا۔ نمبر 4، تو ماں کی گود میں میرا ذکر کر تو میں قبر میں تمہارا ذکر کروں گا۔ نمبر 5، تو احسان کے ساتھ میرا ذکر کر تو میں رحمت کے ساتھ تیرا ذکر کروں گا۔ یعنی جس طرح اللہ کا ذکر بندہ کرتا ہے اسی طرح اللہ بھی اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف زبان سے اللہ اللہ کرنا ہی اللہ کا ذکر نہیں، بلکہ ہمارے وجود کے فعال جو ہیں، ہمارے وجود کے جو کام ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے ہوں، تو پھر اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثیرن کے زمرے میں آتا ہے کہ جب ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے تو پھر سمجھ لینا کہ سبحوا، اللہ فرماتا ہے آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، پھر ذکرا کثیرا کا پیکر انسان بن جاتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک صلہ پتہ کیا دیتا ہے؟ جب بندہ اللہ کا ذکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو صلہ کیسے دیتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ہوا، ایک نور کا سمندر میں نے دیکھا، ایک نور کا سمندر، اور اس کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 پر عطا کیے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے فرشتے سے پوچھا اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کریم نے مجھے 70,000 پروں سے نوازا ہے۔ کتنے پروں سے؟ 70,000 پروں سے نوازا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا کام کیا ہے؟ تو وہ عرض کرتا ہے آقا، جب آپ کا کوئی امتی ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو میں حرکت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا پھر کیا کرتا ہے؟ عرض کی آقا جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو میں اپنے پروں کو کھولتا ہوں۔ پھر کیا کرتا ہے؟ عرض کی آقا جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو میں اس نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہوں۔ پھر کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جب آپ کا امتی اللہ اکبر کہتا ہے تو میں نور کے سمندر سے باہر نکل آتا ہوں۔ پھر کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہتا ہے تو میں اپنے 70,000 پروں کو جھاڑتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ عرض کی آقا پھر میرے ایک پر سے اللہ کریم 70,000 نور کے قطرے نکالتا ہے، پھر ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ ذرا کاؤنٹ کیجئے گا کہ فرشتے کے 70,000 پر ہیں، ہر پر سے 70,000 نور کے قطرے ٹپکتے ہیں اور ہر قطرے سے اللہ کریم ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔
میرے آقا نے فرمایا وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ قیامت تک اللہ کا ذکر کرنے والوں کی بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ قیامت تک پھر یہی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ انہیں بخش دے جنہیں تیرا ذکر کیا، ان کی مغفرت فرما جنہوں نے تیرا ذکر کیا۔ گویا کہ ناظرین، جو بندہ اللہ کا ذکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہمارے ہر فعل سے، ہمارے ہر قول سے اللہ کا ذکر نکلے، اللہ کی تسبیح نکلے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ میرا ذکر کرو۔ تو اس لیے ناظرین، آج عید الفطر کے بعد یہ پہلا جمعۃ المبارک، عید کا دوسرا دن اور شوال المعظم کا پہلا جمعۃ المبارک، آج کا یہی پیغام ہے کہ اپنی ہر چیز کو اللہ رب العزت کی رضا میں ڈال لیجئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی پسند کے مطابق کام کرتا ہے، آپ کی پسند کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر گفتگو اچھی لگی ہو تو براہ کرم وظائف فوز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ کر کے دوستوں میں شیئر کر دیں تاکہ سب تک یہ بات پہنچ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر سانس کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے